چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہے۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برسوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ پوری دنیا گھوم لو، لیکن جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم جو ہے اس کی وضاحت نہیں کرتے، اور جو نہیں ہے وہ ہونے کی اداکاری نہیں کرتے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ میں ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہیں کرتی، میں ان کے لیے انمول ہوں جو مجھے سمجھتے ہیں۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اعتبار کی بارش میں اتنا مت بھیگو کہ جسم نظر آنے لگے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں نا، وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ دیکھا ہے کبھی آنکھ میں بہتا ہوا خواب، سمجھے ہیں کبھی ہونٹ پر سہمے ہوئے لفظ۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ حرام سے بچیں،
ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہ ہی رحیم و کریم ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ فاصلہ بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ محبت کے سفر میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ چھاؤں میں کون ساتھ بیٹھے گا، سوال تو یہ ہے کہ کڑی دھوپ میں کون آئے گا جو سائے کی تلاش میں آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے۔ انسانی رویے حالات کی گردش کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بدلتے رویوں کی وجہ جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وجہ جان کر آپ تعلق ترک کرنے کے بجائے درد مندی کو ترجیح دیں۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے، ان لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو، پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دین کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ لوگ کیسا بھی سلوک کریں، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ دعا مانگ کر یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، کب سنے گا؟
میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی، بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تحفے میں دیتا ہے۔ بس یہی محبت کی تعریف ہے۔ بہت بڑا سودا ہے، دو بڑے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، دینے والا صاحب قلب ہو اور لینے والا صاحب ظرف ہو۔ اولاد کی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے، خیال رکھنے اور مدد کرنے کی تعلیم دی جائے۔ کبھی بھی ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑنے کی تلقین کی جائے۔ ہمیشہ ہر حال میں ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کا جذبہ پروان چڑھایا جائے۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے، اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ بات جس سے مرضی کرو، جس سے مرضی دل لگاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکے گا۔ فرض عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا ہے، اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے، بیوقوف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ مت پڑھا کرو اتنی غور سے میری تحریروں کو، کچھ یاد رہ گیا تو مجھے بھول نہیں پاؤ گے۔ ہم سلطنت دیکھ کر دوستی نہیں کرتے اور نتیجہ سوچ کر دشمنی نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے تو یاد رکھو کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے، تم بھی باہر سے لگا کر بھاگ جاؤ۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔